دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز تک ساتھ تمام ہو جائے، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مہدویت کے حوالے سے آج ہماری چوتھی گفتگو ہے، اور اس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام زمانہ کی غیبت میں ان کے فوائد۔ امام زمانہ جب کہ غیبت کی حالت میں ہیں تو ان سے ہمیں کون سے فیوز و برکات پہنچ سکتے ہیں؟ یہ سوال اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ جب بھی پوچھا جائے کہ امامت کسے کہتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ امامت یعنی لوگوں کی دینی و دنیاوی امور میں رہنمائی و سرپرستی، یعنی امام کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کا رہنما بنے دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب امام ظاہری طور پر موجود ہوں اور لوگوں کو رہنمائی کریں، یعنی جب بھی کوئی آ کے امام سے کوئی مشکل کا حل دریافت کرے امام اس کی رہنمائی فرمائے، اور سب سے بہتر انداز اس کا یہ ہے کہ امام حاکم ہوں اور حکومتی امور کو انجام دیں اور لوگوں کے تمام امور کی دیکھ بھال کریں۔ اور جب امام غیبت میں ہوں اور ظاہر نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایسے امام سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بہرحال یہ تعریف جو امامت کی یعنی دینی و دنیاوی امور میں رہنمائی، یہ ایک رائج تعریف ہے، اس میں امامت کے تمام پہلوؤں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ امام کے وجود سے حاصل ہونے والے جو فیوز و برکات ہیں وہ دو طرح سے ہے، ایک کا تعلق امام کے وجود سے ہے، امام کے ہونے سے ہے، اور دوسری چیزیں ہیں امام کے ظہور سے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امام کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور کچھ برکات و فیوز ایسے ہیں کہ جو امام کے ہونے سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ بس ایسی چیزیں جو کہ امام کے ظاہر ہونے سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، ایسے امور غیبت میں ممکن نہیں ہیں، یعنی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی اجتماعی مسئلہ پیش آئے اور ہم امام سے دریافت کریں اور امام اس کا حل ہمیں بتائیں۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ امام کے وجود سے حاصل ہونے والے اور کوئی فوائد نہ ہوں اور ہمیں امام کے وجود کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بہرحال ہماری اس گفتگو میں وہ فوائد بیان کیے جائیں گے کہ جو امام کے وجود پر متوقف ہیں، یعنی امام کے ہونے سے ہمیں کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ جو شاید بنیادی ترین چیز ہو وہ یہ ہے کہ امام کائنات کا محور ہوتا ہے، امام کے بغیر یہ کائنات چل نہیں سکتی، اور اس کے بارے میں متعدد روایات ہمارے متون میں بیان ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں نے ضرور سنی ہوگی۔ اس عنوان سے کئی روایات ہیں کہ میں نمونے کے طور پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت اصول کافی پہلی جلد میں صفحہ 201 پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ پورا چیپٹر ہے، اس میں متعدد روایات اور بھی موجود ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آیا زمین امام کے بغیر باقی رہ سکتی ہے؟ تو امام نے جواب دیا لولا الحجہ لصاخت الارض باہلھا، اگر امام کے وجود سے یہ زمین خالی ہو جائے تو زمین خود بھی اور اپنے اہل کو بھی اپنے اندر نگل لے گی، یعنی زمین اپنے اہل کو نگل لے گی، یعنی زمین خود بھی تباہ ہو جائے گی اور اپنے اندر موجود بسنے والوں کو بھی تباہ کر دے گی۔ یعنی امامت کے بغیر، ایسی ہستی کے بغیر کہ جو اس کائنات کا محور ہے، زمین باقی نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو زیارت جامع کبیرہ میں سے ایک جملہ، بکم فتح اللہ و بکم یختم،
یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار نے تمہارے وجود کے ذریعے اس کائنات کو آغاز کیا اور تمہارے ہی وجود کے ذریعے اس کو ختم کرے گا۔ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش تمہارے وسیلے سے برساتا ہے۔ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور تمہارے ہی وسیلے سے یہ آسمان قائم ہے اور زمین کے اوپر نہیں گرتا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ امام ظاہری طور پر موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، امام کا ہونا ان چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اگر امام اس دنیا میں وجود نہ رکھتے ہوں تو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی امام واسطہ فیض ہیں اس دنیا میں، پروردگار کی طرف سے کائنات کے اندر جو بھی فیض آ رہا ہے اس کو واسطے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ مثلا اگر ہم مثال دیں، بارش یا برف جب نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے بلند چوٹیوں پہ نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کی طرف سے جو بھی رحمت نازل ہوتی ہے، جو بھی فیض آتا ہے، یہ بلند ہستیوں پہ نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد ان بلند ہستیوں سے تمام عالم میں جاری و ساری ہوتا ہے۔ بس یہ وہ فوائد ہیں کہ اگر امام ظاہر نہ بھی ہوں تو ان کے وجود کی برکت سے یہ فوائد اس کائنات کو حاصل ہو رہے ہیں۔ یہی سوال امام زمانہ علیہ السلام سے کیا گیا کہ غیبت میں ہم آپ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو امام نے اس کا جواب دیا، وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابِ۔ یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیبت میں مجھ سے فائدہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے سورج سے بادلوں کی اوٹ میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی جب بادلوں کی اوٹ میں سورج ہوتا ہے تو اس وقت بھی سورج کے بہت سے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سورج نظام شمسی میں ایک مرکز اور محور کی حیثیت رکھتا ہے، اور چاہے اس کے آگے بادل موجود ہوں یا بادل موجود نہ ہوں، وہ اس کی محوریت باقی ہے۔ یعنی تمام جو نظام شمسی ہے، تمام سیارے وہ اسی سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اور ہمیں یہی جملات ہمارے متون دینی میں بھی ملتے ہیں، جیسے دعائے عدیلہ میں یہ جملات ہیں، بِبَقَائِهِ بَقِيَّتِ الدُّنْيَا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، کہ ان کے وجود کی وجہ سے دنیا باقی ہے، جیسے کہ نظام شمسی سورج کے وجود کی وجہ سے باقی ہے، چاہے وہ بادلوں کی اوٹ میں ہو، لیکن وجود امام سے اس کائنات کا وجود باقی ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، اور کائنات کے ہر موجود کو جو روزی ملتی ہے، جو رزق ملتا ہے، تو وہ انہی کے وجود سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو زمین باقی ہے اور آسمان جو مضبوطی سے موجود ہے، یہ انہی کے وجود سے باقی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری لطافت یہ پائی جاتی ہے کہ سورج کبھی بھی اپنی نور افشانی کو نہیں روکتا۔ یہ بادل ہیں جو آگے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں یا مانع بن جاتے ہیں کہ سورج کی مستقیم شعاعیں زمین پر پہنچنے سے روک دیتے ہیں، وگرنہ سورج اپنا کام مکمل انداز میں کر رہا ہے۔ تو اس تعبیر میں بھی یہ لطافت پائی جاتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود اپنے تمام فیوز و برکات پہنچا رہا ہے۔ یہ ہمارے گناہ ہیں کہ جو رکاوٹ بن گئے ہیں اور امام کے وجود کی مستقیم کرنیں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ اس میں ایک اور لطافت یہ پائی جاتی ہے کہ اگر سورج بادلوں کے پیچھے آ جائے اور انسان کے اندر یہ قابلیت یا یہ صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے ان بادلوں سے اوپر چلا جائے، یعنی اگر انسان ان بادلوں سے اوپر چلا جائے تو وہ سورج کو ایسے ہی مشاہدہ کرے گا کہ جیسے بغیر بادلوں کے مشاہدہ کر رہا ہے۔ بس اس میں رکاوٹ ہم لوگ ہیں، وگرنہ سورج کی طرف سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں، وہ اپنی نور افشانی مکمل انداز میں کر رہا ہے۔ اسی تعبیر کے اندر جو اور خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورج اگرچہ بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا ہے اور اس کی مستقیم کرنیں زمین تک نہیں پہنچ پا رہی یا وہ مکمل طور پہ اس کی تمازت ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اس کے باوجود سورج کی جو حرارت ہے اور سورج کی وجہ سے جو زمین کی کارکردگی ہے، جو نباتات نے اپنی غذا بنانی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ سورج کسی بھی وجہ سے حتیٰ بادلوں کی اوٹ میں بھی نہ رہے تو زمین کے اوپر اتنی ٹھنڈک ہو جائے گی کہ
زمین کے اندر بسنے والے تمام جاندار وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے. تمام جانداروں کے لیے اتنی ٹھنڈک ہوگی کہ وہ اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکیں گے. یعنی زمین پہ اتنی ٹھنڈک ہو جائے گی کہ نہ کوئی نباتات نہ کوئی جاندار باقی رہے گا، اور زمین کے تمام جو جانداران ہیں وہ اس دنیا میں تباہ ہو جائیں گے. بہرحال اس تعبیر کے اندر جو فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی فائدہ ہم اس غیبت کے دور میں بھی اٹھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سورج بالآخر موجود ہے، امام زمانہ کا وجود بالآخر موجود ہے، اور ہم جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ شیخ مفید کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خط موصول ہوتا ہے، یعنی توقیہ شریف میں. ان کے لیے اپنے شیعوں سے امام اس خط میں اس طرح سے خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے ہرگز تم کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا ہے اور ہرگز تمہیں نہیں بھولے. اگر ہمیشہ ہماری توجہ نہ ہوتی تو تم پر بہت سی سختیاں اور بلائیں نازل ہوتی اور دشمن تم کو نیست و نابود کر دیتے. یعنی امام یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے شیعوں کے حالات سے باخبر ہیں اور انہیں مشکلات سے نجات دے رہے ہیں. امام کے وجود کا جو اگلا فائدہ ہے جو ان کی غیبت میں بھی ہم تک پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام کے وجود کی برکت سے امید کی کرن ہمارے اندر موجود ہے. اگر ہم اپنی شیعوں کی تاریخ دیکھیں تو وہ اس قدر سخت ہے اور اس قدر ظلم کا شکار رہی ہے کہ شیعہ اول غیبت سے لے کے آج تک پستے چلے آ رہے ہیں اور ہر وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اس کے باوجود تشیع کے اندر ایک امید کی کرن باقی ہے کہ جو فی الواقع کسی بھی انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے. اگر انسان کے اندر سے امید ختم ہو جائے اور وہ مایوسی کا شکار ہو جائے تو وہ دنیا میں کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا. امام کے وجود کی برکت سے تشیع کے اندر یہ امید باقی ہے کہ ہمارا والی و وارث موجود ہے جو ہمیں ان مشکلات سے نجات دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے شیعہ معاشرے آج تک اتنے ظلم کے باوجود تباہ نہیں ہوئے بلکہ مضبوطی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ قائم و دائم ہیں. اگلا فائدہ جو امام کی غیبت میں ہم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے مکتب کی پائیداری. کسی بھی ہم انقلاب کو اگر دیکھیں، کسی بھی حکومت کو ہم دیکھیں، اس کے اندر مختلف قسم کی مشکلات پیش آتی رہتی ہیں. ایسے مقام پر ایک شائستہ اور ایک لائق رہبر ہوتا ہے کہ جو انہیں دشمن کی سازشوں کی طرف متوجہ کرتا ہے اور انہیں ان کا بہترین حل بتاتا ہے. بس امام زمانہ کا وجود بھی ہمارے لیے اس برکت کا باعث ہے اور ہمارا مکتب باقی ہے کہ جب بھی دشمنوں کی طرف سے کوئی خاص سازش ہوتی ہے تو امام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. اور تاریخ میں اس کا ایک بہترین نمونہ جو ہمارے پاس موجود ہے کہ نمونے کم نہیں لیکن ایک معروف نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ بحرین کے شیعوں کا ایک واقعہ ہے کہ جو بادشاہ بھی کسی حد تک متعصب تھا اور اس کا ایک متعصب وزیر تھا جو شیعوں کو اپنی سرزمین پر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. ایک مشہور واقعہ وہ اناروں والا کہ اس نے اپنے بادشاہ کے سامنے ایک دفعہ ایسے انار پیش کیے کہ جن کے اوپر خلفاء کی وہی ترتیب جو اہل سنت کے ہاں رائج ہے وہی ترتیب اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ طبی انداز میں انار کے اوپر یہ ترتیب شدہ یہ اسماء لکھے گئے ہیں یا اس کے اوپر موجود ہیں. بادشاہ نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا کہ یا ان سے جواب طلب کیا جائے یا انہیں مثلا جزیہ دینے پہ مجبور کیا جائے. اگر یہ کوئی مناسب جواب نہیں دیتے تو یا یہ جزیہ دیں یا ان کو ہم قتل کر دیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو ہم اسیر بنا لیں، انہیں اپنی کنیزی میں لے لیں. اب شیعہ علماء کو بلایا گیا اور انہیں انار دکھایا گیا. شیعوں کے لیے بھی مشکل وقت تھا. ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی کہ آپ 3 دن کے اندر یا تو اس کا ایک مناسب جواب لے کے آئیں یا ہماری سرزمین کے اوپر جزیہ دے کے رہیں. جزیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام طور پر مثلا کفار سے لیا جاتا ہے. حکومت اسلامی غیر مسلمانوں سے جزیہ لیتی ہے جس کو ہم آج کی رائج زبان میں ایک ٹیکس کہہ سکتے ہیں کہ جو ان سے لیا جاتا ہے اور ان کو تمام اسلامی حکومت میں جو سہولیات ہوتی ہیں وہ انہیں فراہم کی جاتی ہیں. اور کسی حد تک اس میں ایک تحقیر کا پہلو ہے، یعنی شیعوں کے لیے یہ تحقیر کا پہلو اس میں رکھا گیا کہ یا تو جزیہ دیں تو یا ان کو قتل کر دیا جائے. ایسے میں شیعہ جب پریشان ہوتے ہیں علماء مل کے بیٹھتے ہیں اور
ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے درمیان میں سے پاکیزہ ترین جو لوگ ہیں ان سے یہ درخواست کریں کہ وہ ساری رات جاگ کے عبادت کریں اور اپنے امام کے حضور میں استغاثہ پیش کریں اور انہی سے اس مسئلے کا حل معلوم کریں کہ ہمارے بس میں اس مشکل کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ بالآخر ان کے درمیان میں سے پہلے 10 متقی پرہیزگار علماء کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان 10 میں سے بعد میں 3 پاکیزہ ترین علماء کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلی رات گزر جاتی ہے، وہ زاروں کے تار وہ روتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، رات گزر جاتی ہے۔ دوسری رات دوسرا شخص جاتا ہے، تیسری رات تیسرا شخص جاتا ہے جس کا نام تاریخ میں محمد بن عیسیٰ آیا ہے، یہ شخص جاتا ہے اور ساری رات، یہ آخری رات اور تیسری رات ہے، یہ ساری رات عبادت میں مصروف ہے، زاروں کے تار گریہ کرتا ہے اور اپنے امام سے استغاثہ کرتا ہے۔ بالآخر ایک شخص اس کے پاس آتا ہے کہ اس کو چونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہ آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو، میں اس وقت مشکل میں ہوں اور مجھے اس وقت میری عبادت میں خلل پیدا نہ کرو۔ وہ شخص کہتے ہیں میں وہی ہوں جسے تم بلا رہے تھے، اب بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ وہی ہیں تو آپ مشکل بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے اس مشکل کا حل بیان کر دیں۔ تو وہ بالآخر امام زمانہ علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس مشکل کا حل تفصیلی انداز میں بتاتے ہیں کہ تم بادشاہ کے ساتھ، وزیر کے ساتھ اس کے گھر میں جاؤ، اس کے گھر کے فلاں تہ خانے کے اندر، فلاں الماری کے اندر مٹی سے بنے ہوئے سانچے موجود ہیں جس کے اوپر اس نے یہ اسماء کندہ کیے ہیں۔ جب انار چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سانچہ اس کے اوپر چڑھا دیتا ہے اور جب انار بڑا ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انار کے اوپر قدرتی طور پر یہ اسماء کندہ کیے ہوئے ہیں۔ بالآخر ایسا ہی ہوتا ہے، اگلے دن وزیر اور بادشاہ کے ساتھ اس گھر میں جاتے ہیں اور سارا معاجرہ جب افشا ہوتا ہے تو وزیر اس میں رسوا ہوتا ہے اور شیعوں کی اس میں ایک عزت اور توقیر کو حاصل ہوتی ہے اور نتیجتاً یعنی وہ جو مشکل اہل تشیع کے اوپر آئی تھی، بحرین کے شیعوں کے اوپر، وہ مشکل امام زمانہ کے وجود کے ذریعے سے برطرف ہوتی ہے۔ اس میں بتانا ہم یہی چاہ رہے تھے کہ امام کے وجود سے مکتب آج تک موجود ہے اور جب بھی کوئی ایسی اساسی مشکل پیش آتی ہے امام کی طرف سے رہنمائی کی جاتی ہے اور اس کے بہت سے نمونے اور بھی موجود ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں حاصل ہونے والے فیوز و برکات میں سے ایک ہے خود سازی، یعنی انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا آقا اور مولا اس کے اعمال پر ناظر ہے اور اس کے اعمال کو مشاہدہ کر رہا ہے اور اس کے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتا ہے اور احساس کرتا ہے کہ مجھے ایسے اعمال انجام نہیں دینا چاہیے جس سے امام کا قلب غمگین ہو۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اس کے بارے میں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ آیا 105 ہے اور اس میں احادیث میں یہ چیز موجود ہے، اصول کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ یہاں مومنین سے مراد ائمہ معصومین ہیں، یعنی اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال کے اوپر ناظر ہے، اور اس کا رسول اور مومنین سے مراد یعنی ائمہ معصومین، یعنی ائمہ معصومین کی بارگاہ میں انسانوں کے احوال اور حالات اور ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو امام خوشحال ہوتے ہیں، اگر وہ اعمال اچھے نہ ہوں اور برے اعمال ہو تو امام کا دل اس سے دکھی ہوتا ہے۔ اور جب ایک مومن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرے کسی برے عمل کی وجہ سے میرے امام کا دل غمگین ہوتا ہے تو وہ ایسے اعمال سے پرہیز کرتا ہے، اور ایسے اعمال سے پرہیز کرنا یعنی خود سازی، یعنی انسان اپنی تربیت کرتا ہے اس وجہ سے کہ امام کا دل غمگین نہ ہو، اور یہ وہ فائدہ ہے کہ جو امام کے وجود کی برکت سے اہل تشیع اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امام کے وجود سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس عصر غیبت میں وہ ہے کہ امام کے وجود سے ہمیں ایک علمی اور فکری پناہ گاہ ملی ہوئی ہے، یعنی امام ہمارے حقیقی معلم اور رہنما ہیں۔ اس غیبت کے دور میں بھی مختلف انداز میں وہ مومنین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہرحال غیبت میں تو یہ سلسلہ عام تھا کہ توقیات کے ذریعے مومنین سوالات کرتے تھے اور امام کی طرف سے جواب توقیات کی شکل میں دیا جاتا تھا۔ اس ضمن میں میرے خیال میں بہت مناسب ہے یہ ایک حدیث جس میں
اسحاق ابن یعقوب امام علیہ السلام کو خط لکھتا ہے اور کچھ سوالات امام سے پوچھتا ہے. اس میں بہت سے نمونے ہیں، یہ مناسب ہے کہ ہم اسے پڑھ لیں. امام کی رہنمائی اور محبت کا نمونہ اس کے اندر بڑے اچھے انداز میں موجود ہے. میں عربی عبارت نہیں بلکہ اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں کہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام اسحاق ابن یعقوب کے خط کے جواب میں فرماتے ہیں خداوند عالم تمہیں ہدایت دے، یعنی گفتگو کا آغاز ہدایت کی دعا سے ہو رہا ہے، اور تمہیں ثابت قدم رکھے. آپ نے ہمارے خاندان اور چچا زاد بھائیوں میں سے منکرین کے بارے میں جو سوال کیا تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے. یہاں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ امام، جیسے کہ معروف ہے کہ امام کے چچا نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، یا وہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے منکر تھے. یہ شخص انہی کے بارے میں سوال کرتا ہے. امام جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لہذا جو شخص بھی میرا انکار کرے وہ میرا پیروکار نہیں ہے. بڑا اہم جملہ اگر ہم اس پہ دقت کریں، یعنی امام علیہ السلام بڑا واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس چیز سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو تعلق داریاں ہیں، اگر امام کے ساتھ کوئی نسبت بن بھی جائے اور عمل اگر ایسا نہ ہو جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو یا جس سے ہمارے امام راضی ہوں، اگر ایسا عمل نہ ہو تو وہ شخص نجات نہیں پا سکتا. امام کا صریح جملہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور جو میرا انکار کرتا ہے چاہے وہ میرا جتنا بھی نزدیکی ہو وہ میرے پیروکاروں میں سے نہیں. اور وضاحت آگے آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ اس کا انجام ایسا ہی ہوگا جیسا کہ نوح کے بیٹے کا ہوا تھا. یعنی اگر عمل اچھا نہیں ہے تو وہ شخص نجات اپنی قرابت داری کی وجہ سے نہیں پا سکتا. اور آگے بیان فرماتے ہیں، اور جب تک تم اپنے مال کو پاکیزہ نہ کر لو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، اور جو رقم تم نے ہمارے لیے بھیجی ہے اس وجہ سے قبول کرتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے امام کو کوئی ہدیہ دینا چاہیں تو ہمارا مال پاک ہونا چاہیے، اور جو شخص ہمارے مال کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اور اس کو ہضم کر لیتا ہے گویا وہ آتش جہنم کھا رہا ہے. یعنی کتنا سخت جملہ ہے کہ اگر اس پہ ہم دقت کریں، اگر کوئی شخص امام کے مال کو یعنی خمس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے اور خمس ادا نہیں کرتا تو امام فرماتے ہیں گویا کہ وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے. اب آگے وہی جملہ جو پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اب رہا مجھ سے فیض حاصل کرنے کی کیفیت کا مسئلہ. تو جس طرح بادلوں میں چھپ کے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح مجھ سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ وہی چیز ہے کہ جو ابھی گزشتہ حصے میں بیان کی گئی ہے. اور آگے فرماتے ہیں میں اہل زمین کے لیے امان ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں. اور جن چیزوں کا، اور یہ بھی ایک بڑی نصیحت امام کی طرف سے ہے یہاں پہ، اور فرماتے ہیں اور جن چیزوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرو، اور اس چیز کو سیکھنے کی زحمت نہ کرو جس چیز کو تم سے طلب نہیں کیا گیا. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح کے سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. اگر اس کو نہیں جانتے کوئی نقصان نہیں، اگر اس کو جانتے ہیں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثلا کسی امام معصوم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ مثلا جی ان کا نکاح کس نے پڑھا تھا، وہ فلاں معروف شخصیت کی مثلا نانی کا نام کیا تھا، وہ فلاں ہستی، اس کے والدین کے حالات بتائے جائیں. یہ ایسے سوالات نہیں ہیں کہ ان کا ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے. یہ نہ معلوم ہونے کا کوئی نقصان نہیں، معلوم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اور امام یہاں بڑی صراحت کے ساتھ یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرو. بس چاہیے کہ انسان ایسی چیزوں کا سوال کرے جس کے سیکھنے کا فائدہ ہو یا جو آخرت میں یا دنیا میں ہمارے کام آنی ہیں. جن کا کوئی فائدہ نہیں ان کے لیے کیوں ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ایسے ایسے سوالات ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ پوچھتے رہتے ہیں.
اور یہاں ایک نصیحت بیان فرماتے ہیں، تمام شیعوں کے لیے یہ نصیحت ہے، وہ کیا ہے؟ اور ہمارے ظہور کے لیے بہت دعا کیا کرو کہ جس میں تمہارے لیے بھی گشائش اور آسانیاں ہیں۔ بس امام یہ نہیں مانگا کہ تم ایسے عجیب و غریب سوالات کرو، بلکہ یہ مانگا ہے کہ تم ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو۔ بس یہ چیز ہے کہ جو ہمیں انجام دینی ہے۔ اور آخر میں پھر امام علیہ السلام اس کو دعا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اسحاق ابن یعقوب، تم پر ہمارا سلام ہو اور ان مومنین پر جو راہ ہدایت کے پیروکار ہیں۔ بس اگر ہم بھی راہ ہدایت کے پیروکار ہیں تو امام ہمیں سلام بھیج رہے ہیں اسی توقیع کے ذریعے سے۔ خدا کرے کہ ہم ان مومنین جیسے ہو جائیں اور امام کے سلام، جو امام نے سلامتی بھیجی ہے، اس کے وہ ہمارے بھی شامل حال ہو جائے۔ یہ غیبت صغریٰ کا ایک واقعہ تھا۔ اسی طرح غیبت کبریٰ میں بھی یہ جو علمی اور فکری رہنمائی ہے، اگر مومنین کو، شیعوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ فکری رہنمائی بھی جاری ہے، جیسا کہ معروف واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں مقدس اردبیلی کا، اور دیگر بہت سے علماء کے ساتھ امام علیہ السلام کی طرف سے رہنمائی جاری و ساری رہی ہے۔ مقدس اردبیلی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور یہ داستان یوں ہے کہ مقدس اردبیلی رات کے پہر جس وقت حرم بند ہو جاتا ہے، نجف حرم کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا ایک شاگرد راستے میں انہیں دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ اس آدھی رات میں ہمارے استاد مقدس اردبیلی کہاں جا رہے ہیں۔ وہ جاتا ہے، دیکھتا ہے، جب نجف حرم میں پہنچتے ہیں تو دروازہ خود بخود کھلتا ہے، یہ شخصیت اندر داخل ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد یہ شاگرد جو چھپ کے دیکھ رہا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ مقدس اردبیلی باہر آئے ہیں اور مسجد کوفہ کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی ان کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور مسجد کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ مقدس اردبیلی محراب امیر المومنین پہ جاتے ہیں، اس کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب واپس نجف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ مجھے کھانسی آ گئی اور میں اپنی آواز کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ میری کھانسی سے مقدس اردبیلی متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کون ہے۔ جب دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ میں کون ہوں، تو مجھ سے پوچھا کہ کیوں اور کب سے میرے پیچھے ہو۔ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نجف میں مولا کے حرم گئے تھے اس وقت سے لے کے میں ابھی تک آپ کے پیچھے ہوں، اور انہیں واسطہ دے کے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ مقدس اردبیلی بالآخر اسے یہ کہتے ہیں کہ ایک شرط پہ بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں تم کسی کو یہ واقعہ نہیں بتاؤ گے۔ بہرحال یہ اس سے وعدہ لینے کے بعد مقدس اردبیلی اسے کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ میرے لیے پیش آتا تھا تو میں نجف مولا کے حرم میں جا کے سوال کیا کرتا تھا اور اپنا جواب لیتا تھا۔ کہتے ہیں آج بھی جب کہ تم نے مجھے دیکھا رات کو تو میں یہی اپنا ایک سوال لے کے مولا کی بارگاہ میں آیا، تو مولا کی طرف سے مجھے یہ جواب ملا کہ اس کا جواب تمہیں اپنے صاحب الزمان سے لینا ہے، اور وہ اس وقت مسجد کوفہ میں ہے۔ لہٰذا میں مسجد کوفہ میں گیا اور وہاں سے میں نے اپنے مسئلے کا حل اپنے آقا اور مولا اور زمانے کے امام سے دریافت کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہترین نمونہ ہے، غیبت کبریٰ کا نمونہ ہے، اور اسی طرح مختلف علماء کے ساتھ ایسی رہنمائیاں، علمی اور فکری رہنمائیاں غیبت کے دور میں جاری و ساری ہیں۔ اگلا ایک فائدہ وہ ہے باطنی طور پر اور روحانی اور معنوی طور پر رہنمائی کا سلسلہ بھی ائمہ کی طرف سے جاری و ساری ہے۔ جس کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کو معنوی طور پر کسی مدد کی ضرورت ہے تو اسے یہ مدد فراہم کرتے ہیں اور اس کی روحانی طور پر تربیت کرتے ہیں۔ اگلا فائدہ غیبت کے دور میں یہ ہے کہ بلاؤں سے امان، امام کے وجود کی برکت سے اہل زمین بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں، اور امام کا جملہ ہے انی امان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء، میں اہل زمین کے لیے امان ہوں جیسا کہ آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں۔ جب بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے خدا کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے تو وجود مقدس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور آیا مجیدہ بھی ہے کہ جس میں بیان فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، رسول اللہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا اہل زمین پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ تم ان کے درمیان موجود ہو، یعنی اگر تم ان کے درمیان موجود ہوتے ہو
تو خدا ان پر عذاب نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے اہل زمین عذاب الہی سے محفوظ ہیں۔ اور یہاں خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جملہ موجود ہے، فرماتے ہیں انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ البلاء عن اہلی و شیعتی، میں خاتم اوصیاء ہوں، یعنی میں آخری وصی ہوں، اور میرے وسیلے سے میرے خاندان والے اور میرے شیعہ وہ عذاب الہی سے بلاؤں سے محفوظ ہیں۔ بس یہ چند نمونے عرض کیے آپ کی خدمت میں کہ امام کے غیبت میں ہونے کے باوجود ہم ان کے فیوز و برکات سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام کا ظاہر ہونا یا غائب ہونا ایک جیسا ہو اور یکساں مفید ہو، نہ، اگر امام ظاہر ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے فوائد زیادہ ہوں گے، لیکن امام کی غیبت کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی امام کے غائب ہونے کے باوجود اتنے فوائد ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ انہی کے دم سے باقی ہے، یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے انہی کے وجود سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دوست کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔